بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایام فاطمیہ کیا ہیں؟ ایام فاطمیہ ان دنوں کو کہا جاتا ہے جن میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ دن اہل بیت علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے انتہائی غم، احترام اور عقیدت کے درجہ رکھتے ہیں۔ ایام فاطمیہ دراصل وہ ایام ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم، ستم اور آخر کار ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اسی سلسلے میں بین الحرمین کربلا معلیٰ میں ان کی شہادت کے سلسلے میں اس شہادت کے واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ناظرین، میں موجود ہوں بین الحرمین میں۔ آپ کے سامنے روضہ اقدس حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور میرے دوسری جانب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اور اس کے اطراف میں یہ منظر کشی اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در اقدس پر آگ لگائی گئی، اور یہ وہ چکی اس کی نسبت دی گئی ہے، اور یہ مناظر ہیں کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر کیسا تھا، اس کے اندرونی مناظر کیسے تھے، اور وہ منظر کہ پاک سیدہ کے گھر کو کیسے آگ لگائی گئی۔ ناظرین، اس میں ایک تابوت دکھایا گیا ہے اور ایک تصویر جس میں روضہ رسول دکھایا گیا ہے، نبی پاک کی قبر مبارک، اور ساتھ پاک سیدہ کے تابوت، یہ قرآن پاک کی منظر کشی، مکمل گھر کی، اور یہ جنت البقیع کا منظر کہ جہاں پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں، جہاں آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ ناظرین، پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کوئی عام ہستی نہیں۔ عقل حیران ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، اور وہ باپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبیوں کے سردار، تاجدار ختم نبوت، رسول رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ناظرین، جس بیٹی کے احترام میں نبی رحمت اٹھ کے نہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ آگے بڑھ کے احترام کے ساتھ ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اسی بیٹی کے گھر کو کیسے آگ لگائی گئی، یہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ وہ گھرانہ جسے اللہ نے ہر رجس اور خطا سے پاک قرار دیا۔ جب بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار رحمت دو عالم میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے فوراً کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور یہ کوئی معمولی احترام نہیں بلکہ یہ رسالت کے وقار میں شامل ایک الہی عمل تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تعظیم محض پدرانہ شفقت نہیں تھی بلکہ حکم خدا بندی کی تعمیر تھی، اور یہ احترام وحی کی زبان سے ادا ہونے والا سجدہ محبت تھا۔ وہ نبی جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق ہے، تو وہ کیسے اپنی طرف سے کوئی عمل سار انجام دیتے؟ وہ تو حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے چاہا کہ دنیا جان لے، پہچان لے
کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام صرف بیٹی کا نہیں بلکہ نور نبوت کی امانت، عصمت کبریٰ کا مظہر اور ولایت و امامت کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو خوش کرے وہ مجھے خوش کرتا ہے، اور جو فاطمہ کو اذیت دے وہ دراصل مجھے اذیت دیتا ہے اور اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ جو خود کو نبی کا عاشق سمجھتا ہے، کہتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر نبیوں کے سلطان اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو اس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام خدا کے نزدیک کتنا بلند ہوگا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، وہ بیٹی ہیں جن کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام سلام لے کر آتے تھے، جو خواتین جنت کی سردار ہیں، اور یہ الہی فرمان ہے، یعنی جو فاطمہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، جو فاطمہ سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم زبانی کلامی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، عاشق اہل بیت ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر کیا بیتی، نبی پاک نبی رحمت کے بعد ان پر کیا بیتی، ان پر کیسے ظلم ڈھائے گئے، وہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور کیا آپ رسول خدا کو آخر کیا منہ دکھائیں گے؟